إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 22 محرم الحرام 1441 ہجری بمطابق 22 ستمبر 2019 اور سنڈے کا دن ہے. انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی قرآن کلاس نمبر 341 میں سورہ التین سے آغاز کریں گے. یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور چونکہ پارہ نمبر 30 کی اکثر صورتیں ایسی ہیں جو عموماً ہماری جہری نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہیں. امام مساجد نے چند ایک صورتیں ہی حفظ کی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں سے بھی اکثر پارہ نمبر 30 کی ہوتی ہیں جس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. انہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، اسی لیے یہ صورت لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوتی ہے. لوگوں کے لیے یعنی یہ آکورڈ صورت نہیں ہوتی ہے، اکثر سنی ہوئی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین، قسم ہے انجیر کی. والزیتون، اور زیتون کی. وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، طور پہاڑ کی. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی بھی قسم یعنی مکہ. 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہیں اس کے سٹارٹ میں. قسم کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر میں نے ڈیٹیلڈ ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 68. اس میں نے بتایا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا اسلام میں حرام ہے. کئی ایک احادیث موجود ہیں سنن ابن ماجہ کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے یا قسم یاد کرنے سے منع فرمایا ہے. لیکن قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں اکثر اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرماتا ہے اپنی مخلوقات کی. تو اس کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قسمیں یاد فرماتا ہے اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی قسمیں یاد کی جا رہی ہیں دراصل
ان کے خالق کی قسم کھائی جا رہی ہے جس نے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں قرآن میں یاد فرمائی ہیں ان قسموں میں اپنی مخلوقات کو گواہ کیا ہے کہ یعنی یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں۔ گواہی یہ نہیں کہ وہ بول کے، زبان حال سے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، زبان حال سے گواہی دینا، یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہی ہوا ہوگا۔ یعنی گلاب کا پھول جو ہے وہ زبان حال سے، یعنی اپنے گیٹ اپ سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ اسے کسی نے بنایا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اس میں خوشبو رکھی ہے، اسے کہتے ہیں زبان حال۔ سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے اور حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور اس کے بعد جب ان کو مشکل درپیش ہوئی تو صبر پہ وہ ثابت قدم رہے، لوگوں کو بھی صبر کی طرف تلقین کرتے رہے۔ زمانہ کیسے گواہ ہے؟ یعنی زمانے نے تو یہ سارا وقت دیکھا ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے، باقی سب کے سب لوگ برباد کر دیے گئے، اکثریت تو غرق ہو گئی نا۔ زمانہ اس پہ گواہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں صرف ایمان لے کر آئیں، آپ کے مخالفین سارے پتھروں کے عذاب سے برباد کر دیے گئے۔ تو یہ زمانہ یہ سارا وقت دیکھتا آ رہا ہے۔ زمانہ اپنے ٹائم کے اعتبار سے اس پہ گواہ ہے کہ اس کے اندر یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ تو بیسیکلی زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کو گواہ مان رہا ہے کہ زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے۔ یہاں پہ بھی جو 4 قسمیں یاد فرمائی گئی ہیں، ایک اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی قسمیں شمار ہوں گی کیونکہ یہ چاروں چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ شاہکار ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان محبوب بندوں کی طرف اشارہ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے بعد جب مقسم علیہ بیان ہوگا، جس بات کے اوپر قسم یاد کی جا رہی ہے، اس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں کیوں یاد فرمائی ہیں۔ پہلی قسم ہے والتین، انجیر کی قسم۔ انجیر گواہ ہے اس پہ۔ کون سی انجیر؟ ساری انجیریں نہیں، انجیر کے پودے تھے وہاں پر جہاں پہ نوح علیہ السلام جس درختوں کے یہ جو ان کے پودے جہاں پہ موجود تھے، جس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ دعوت توحید بیان کیا کرتے تھے۔ تو وہ انجیر گواہ ہے کہ میرا ایک بندہ نوح بھی تھا جس نے میرے لیے اپنی زندگی گزاری 950 سال۔ والزیتون، اور زیتون کے درخت بھی، زیتون کے پودے بھی گواہ ہیں کہ میرا ایک بندہ خاص تھا عیسیٰ ابن مریم۔ گلیلی جھیل کے کنارے وہ دھوبیوں کو جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، وہاں پہ زیتون کے پودے اگے ہوئے تھے۔ تو وہ زیتون کے پودے اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمارا ایک بندہ تھا جس نے اپنی زندگی ہمارے لیے گزاری توحید کے لیے۔ یعنی انسانیت کو جن لوگوں پر ناز ہے، اوورال تو انسانیت میں اکثر بدکار ہی ہیں، لیکن فی نفس ہی انسان برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس یہ والے انسان بھی ہیں جن پہ مخلوقات بھی گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے گزاری کمٹمنٹ کے ساتھ۔ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ کو ترجیح اول مانا۔ وطور سینین، اور طور پہاڑ بھی گواہ ہے کہ وہاں پر بھی ہمارا ایک بندہ تھا۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ انسانیت کے ایک اعلیٰ ترین مرتبے پر وہ فائز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان سے کلام فرمایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ اس کائنات میں صرف ایک شخص ہے جس سے اللہ نے دنیا میں کلام کیا ہے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیا میں کلام نہیں ہوا، آسمانوں پہ ہوا ہے۔ اس دنیا میں صرف ایک شخص سے کلام ہوا ہے۔
باقی بزرگ بابوں کے بارے میں تو آپ جتنی مرضی کہانیاں بنا لیں کہ فلاں بزرگ کی بات ہوگی تو فلاں، تو ساری کہانیاں ہیں، ڈکلیئرڈ پرسنالٹی ایک ہی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے۔ مکہ کس شخص کے اوپر گواہ ہے؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے 52 سال اس پر گواہ ہیں کہ ایک اعلیٰ کردار کی شخصیت نے ان فضاؤں میں سانس لی ہے۔ مدنی لائف تو آپ کی صرف 11 سال ہے، باقی 52 سال تو مکے میں۔ تو یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک کریکٹر کا کلائمیکس ہے جس کو اس کے دشمن بھی صادق اور امین مانتے ہیں۔ تو یہ 4 کی 4 قسمیں ان شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ پوری انسانیت اگرچہ اپنی اکثریت کے اعتبار سے گمراہی کے راستے پر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو اپنی زندگی خدا کے لیے گزارتے ہیں، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو انجیر کے درختوں کے پاس اللہ کی دعوت توحید بلند کرنے کے لیے، یا عیسیٰ ابن مریم ہو زیتون کے پودوں کے پاس گلیلی جھیل کے کنارے دھوبیوں تک اپنی دعوت پہنچانے والے۔ ان دھوبیوں کو بات سمجھ آ گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ عمار ابن یاسر کو بات سمجھ آ گئی، ابو جہل کو سمجھ نہیں آئی۔ جو سمجھنا چاہے گا اس کو سمجھ آئے گی نا۔ اور چاہے وہ طور سینا پر ہم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، یا شہر مکہ میں بے داغ زندگی گزارنے والے سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یہ چاروں کی چاروں شخصیات اس بات پر گواہ ہیں، ان کا کریکٹر اس کے اوپر گواہ ہے۔ کس بات پہ؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے تو انسان کو بڑی بہترین اٹھان کے اوپر اٹھایا تھا، پیدا فرمایا تھا۔ انسان فی نفس ہی برا نہیں تھا، بڑی پرفیکشن تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بنایا، اگرچہ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا مادہ رکھ دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن جو اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے، اگر اس کو کوئی یوز کر کے اللہ کے راستے پر آنا چاہے تو یہ ممکن ہے، جس پہ یہ 4 بڑے بڑے بندے تو گواہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاری۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہر اعتبار سے اعتدال کے اوپر، بڑی پرفیکشن، اور انسان تو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے جی۔ کائنات میں کوئی مخلوق انسان جیسی نہیں ہے۔ اس روئے ارض پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں ابھی تک، انسانوں کی اور جانوروں اور پودوں کی 2 ملین، 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں، اور ایک ایک سپیشیز کی تعداد آگے اربوں میں ہے۔ انسان ہی 7.5-8 ارب ہونے والے ہیں، باقی آپ مخلوقات تو چھوڑ دیں۔ ان ساری مخلوقات میں چاہے وہ پودے ہوں، چاہے جانور ہوں، یا اور مخلوقات ہوں، اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس وہ انسان ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اسی لیے اللہ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے تابع فرمان رہیں، میری عبادت کریں، صرف مجھے مانے نہ، میری مانے۔ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں ہے، بغاوت نہیں کر سکتی۔ جنوں اور انسانوں کو اختیار ہے، اس اختیار کو استعمال کر کے چاہے تو بغاوت کی زندگی گزاریں، چاہے تو تابع فرمان ہو جائے، لیکن پھر اینڈ ایک جیسا ہونے والا نہیں ہے، اینڈ مختلف ہوگا۔ یہ باپ کی مرضی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو۔ ہم نے جو راستہ دکھانا تھا وہ دکھا دیا، اب تمہاری مرضی ہے۔ تو انسان کو ہم نے پیدا تو بہت زبردست کیا تھا، اپنی کریشن کا کلائمیکس بنایا تھا۔ اب اگر سائنٹیفکلی آپ چیزیں دیکھنا شروع کریں، انسان کے اندر جو اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں وہ تو نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، آپ گھنٹوں اس کے اوپر بول سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ روحانی پہلو ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا تھا، ساری کائنات انسان نے اللہ کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ بڑی بہترین
اٹھان پہ سے اٹھایا تھا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد یہ پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو فزیکل معنی ہے کہ انسان جوانی تک پہنچتا ہے اور الٹیمیٹلی بڑھاپے کی رذیل عمر کو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا تو بہت زبردست تھا، وہ اللہ کا راستہ اختیار کر سکتا تھا، لیکن وہ خود ہی گراوٹ کے اندر جا کے گر جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن سارے نہیں گرتے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال اختیار کر لیں، وہ ان کی استثناء موجود ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ہمیشہ کی جنتیں ان کا مقدر ہونے والی ہیں، جو ایمان لیں اور نیک اعمال اختیار کریں۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس کون جھٹلا سکتا ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی اس دعوت حق میں آپ کو جزا اور سزا کے معاملے میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اینڈ جزا اور سزا کے سلسلے میں نہ ہو، کہ دنیا میں جس نے گناہ کی زندگی گزاری ہے اس کا بھی انجام وہی ہو اور نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے کا بھی انجام وہی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ دنیا میں معمولی سا حاکم بھی یہ ڈیسیژن کرتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو نوازتا ہے اور اپنے نافرمانوں کو سزا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا حاکم ہے، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے تابع فرمان لوگوں کو جنت دے گا اور اپنے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اب دیکھیں ہمارے امام مسجد، ہمارے قراء، ہمارے علماء، ہمارے خطباء یہ سورۃ التین اکثر تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو 15-20 منٹ میں سورہ تین سنی ہے، آپ مجھے بتائیں اس سورہ تین کا کیا لینا دینا ہے اس سورہ تین کے ساتھ جو آپ نمازوں میں سن رہے ہوتے ہیں؟ ایون پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ آیت تو سب کو پتا ہے، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ اللہ کیا سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ جب وہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہے کہ دنیا کے معمولی سے حکمران بھی اپنے ماننے والوں کو نوازتے ہیں اور اپنے نافرمانوں کو سزائیں دیتے ہیں، اور جو اس کائنات کا حاکم ہے وہ اسی طریقے سے چھوڑ دے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، ایک جیسا انجام نہیں ہونے والا اللہ کے ماننے والوں کا اور اللہ کی ماننے والوں کا اور اللہ کی نہ ماننے والوں کا۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے۔ اب میرے بھائیو، اگلی سورت بڑی مشہور سورت ہے، سورۃ العلق۔ یہ تو یقیناً مکی سورت ہے، اور بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر پہلی 5 آیات جو نازل ہوئی تھیں وہ اسی سورت کی تھی۔ قرآن میں اس سورت کا نمبر 96 ہے، لیکن یہ مصحف کی ترتیب میں ہے۔ قرآن حکیم جو نازل ہوا اس کی ترتیب میں سب سے پہلی سورت یہی ہے، اور اس کی پہلی 5 آیات جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے۔ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے۔ سیدہ عائشہ راویہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو آپ کا دل دنیا کے کاموں سے اچاٹ ہو گیا، اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندھوا کر تو وہ غار حرا میں
عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے. یا آپ کے بزرگ ہیں جو 40 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں, اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی, آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی. کہانیاں ساریاں, جتنے جتنے کہانیاں آئے گی میں وڈ کے پرے ماراں گا. بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. تو آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا, نہ کچھ کھادا نہ پیتا, سب جھوٹ ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن میرے سامنے انسانی شکل کے اندر فرشتہ نمودار ہوا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا اقرا, پڑھو. تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ اس نے یہ ریپیٹ کیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور اس کے بعد کہا کہ پڑھ, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات. تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ آیات پڑھی. اب اس میں ایک چیز مبہم ہے. اس کے بعد پھر وہ حدیث چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام واپس آ گئے, سیدہ ختیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو. سیدہ ختیجہ نے پھر تسلی دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, دکھ درد اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. پھر وہ اپنے ایک قریبی کزن تھے ورقہ ابن نوفل جو عیسائی تھے لیکن موحد تھے, ان کے پاس لے گئیں. وہ نابینا ہو چکے تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کا جب ایکسپیرینس سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا اور عنقریب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی, اور میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا. وہ خیر زندہ نہیں رہے, اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے. تو اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ورقہ ابن نوفل جو سیدہ ختیجہ کے کزن تھے ان سے کہا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی, یہ تو مجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک شخص کی 40 سال کی زندگی میں وہ آنکھوں کا تارا ہے مکے کے لوگوں کا, تو اچانک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا ممکن ہوگا کہ جو لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے. تو ورقہ ابن نوفل نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ سے پہلے جس نے بھی یہ توحید کی دعوت بلند کی ہے نا, یہ دعوت ہی ایسی ہے کہ مخالفین پھر اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. اب اس کے اندر ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے. آج کے دور میں اگر کوئی شخص ایسی توحید بیان کر رہا ہے کہ لوگ اس کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں اور وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ توحید بیان نہیں کر رہا جو قرآن کی توحید ہے. اور توحید تو نبیوں سے نہیں کسی نے سنی سوائے چند لوگوں نے جن کو اللہ نے توفیق دی. آج توحید کی کوئی بات کر رہا ہو اور لاکھوں کا مجمع اس کی بات سن رہا ہو اور لوگ تعریف کر رہے ہوں, تو وہ توحید وہی بیان کر رہا ہوگا کہ جو توحید ہندو بھی مانتے ہیں. سورج اللہ نے بنایا, چاند اللہ نے بنایا, زمین اللہ نے بنائی. تو ہندو کیا کہتے ہیں شیطان نے بنائی, عیسائی کیا کہتے ہیں فرعون نے بنائی, یہودی کیا کہتے ہیں نمرود نے بنائی. نہیں, سارے کہتے ہیں اللہ نے بنائی. لیکن جیسے ہی وہ یہ کہے گا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا, یہ جو لوگ قبروں میں دفن ہیں جن کو آپ جا کے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. ساتھ ہی آپ دیکھیں وہ لاکھوں کا مجمع جو ہے نا چند درجنوں پہ آ جائے گا اور اس شخص کی پٹائی بھی شروع ہو جائے گی, کیونکہ یہ تو کسی نے سننی نہیں ہے. یہ وہ ننگی تلوار ہے
کہ جس سے سب بھاگتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک جو چیز ابہام والی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 دفعہ فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس میں میرے خیال ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جو پہلی وحی ہے نا، یہ کسی تختی کی شکل میں لکھی ہوئی نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے۔ جب ہی آپ نے انکار کیا ہے پڑھنے سے، ورنہ تو چھوٹی عمر کا بچہ بھی ہو، اس کو کہا جائے کہ پڑھ، جو میں پڑھ رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے کیا ہے اور تیری زبان میں ہے، تو بچہ بھی پیچھے پیچھے دہرا دے گا، کوئی مسئلہ ہے؟ اور ایک شخص کی عمر 40 سال ہے اور اس کو فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں پیچھے پیچھے پڑھو، تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یقیناً وہ زبانی کلامی پڑھنے کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ کوئی لکھی ہوئی چیز جو سامنے موجود تھی۔ جب بھی آپ علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ تو سورۃ العنکبوت میں ہے نا کہ اے نبی علیہ السلام، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، نہ کسی کتاب میں کوئی چیز پڑھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ قرآن آپ نے خود گھاڑ لی ہے۔ نبی علیہ السلام کا امی ہونا یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جبھی تو آپ نے جب یہ کلام پیش کیا ہے تو بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں، کیوں؟ کہ یہ بڑا نفیس کلام ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ چیز ہوتی کہ آپ علیہ السلام کبھی کسی شاعر کی شاگردگی آپ نے اختیار کی ہوتی یا کسی فلاسفر کے پاس بیٹھے ہوتے تو لوگ کہہ دیتے کہ 40 سال سے بیٹھا تھا، کچھ تو سیکھ لیا ہوگا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام تو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، یا بالکل جب آپ کی شادی ہوئی تو پھر کوئی تجارت کا کام کیا۔ آپ علیہ السلام کا لکھنے پڑھنے کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انٹینشنلی کیا تاکہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اسے بنایا جائے۔ ہمارا پڑھا لکھا نہ ہونا ہمارا عیب ہے، نبی علیہ السلام کا پڑھا لکھا نہ ہونا آپ کی خوبی ہے، جو ریکوائرمنٹ تھی۔ یہ بات مشکل سے سمجھ آئے گی، لیکن آپ کو میں آسان مثال سے بیان کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا شاعر ہونا آپ کی خوبی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اس پیغمبر کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا۔ تو ہم تو شاعروں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہمارے نبی کی شان نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ شاعر ہوتے تو لوگ کہتے کہ شاعر تو تھا ہی تو اس نے کلام لکھ لیا ہوگا۔ ویسے بھی قرآن کے اندر ایک ردم پایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، ڈیوائن میوزک ہے، آیات ملتی جلتی ہیں، اگرچہ ان کے وہ وزن اتنے نہیں ہیں، آزاد نظم والا سٹائل ہے جس طرح ہم کہتے ہیں، مصرے چھوٹے بڑے ہیں، لیکن بہرحال اس میں رب تو ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں بھی تو ہے نا ربط، ہر صورت کے اندر ربط ہے، اور یہ ربط رکھا اس لیے تاکہ اس کا ٹیسٹ فیل ہو۔ اگر یہ عام نثر کے انداز میں ہوتی نا تو اس کا مزہ ہی کوئی نہیں تھا، عربیوں کے لیے کوئی انجوائمنٹ نہیں تھی، اجمیوں کے لیے بھی نہیں تھی۔ اور دوسرا، اس میں چوری نہیں ہو سکتی۔ نثر کے انداز میں تو 2-4 جملے آپ بیچ میں شامل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اس وزن پہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا، ایون آپ ایک آیت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کریں نا، وہ فٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کی آیات جو ہے نا وہ ایک ردم کے ساتھ چل رہی۔ اگر آپ کہیں کہ میں سورہ 3 کی کوئی آیت فٹ کر دوں اس کے اندر، وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنے سیاق و سباق میں نہیں فٹ ہوگی۔ تو یہ اس کی حفاظت ہے۔ تو یہ موقف مضبوط لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فزیکلی کوئی چیز دکھائی گئی ہے، اور اسی وجہ سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں نا کہ نبی علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو یہ استعداد دے دی تھی کہ آپ کتاب میں سے پڑھ سکتے تھے اور تھوڑا بہت لکھ بھی سکتے تھے، ان کے موقف کو تائید ملتی ہے اس چیز سے۔ مہارت نہیں تھی لیکن تھوڑا بہت کر سکتے تھے۔ اس کا ثبوت وہ بخاری کی حدیث ہے، جب صلح حدیبیہ کے اوپر موقع پر معاہدہ لکھا گیا تو کافروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، محمد رسول اللہ کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی، چونکہ آپ کے کاتب تھے، آج کل کے کاتب وہی تو کوئی اور ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں مولا علی تھے، زید ابن ثابت تھے،
تو مولا علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو. وہ آج کل کے جو کاتبے وہی ہیں نا، وہ پرلی طرف سے آئے ہوئے تھے صلح دیویہ کے موقع پر. تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں کاٹوں گا. محبت کا اظہار تھا کہ میں کیوں محمد رسول اللہ کاٹوں. تو آپ نے اس کے اوپر کوئی ان پہ گرفت بھی نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے. تو صحابہ نے بتایا یہ آپ کا نام لکھا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لکیر پھیری، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ. اب جو سٹرکٹلی جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے گلے کی ہڈی ہے یہ والی حدیث. وہ کہتے ہیں جی یہ ہے نا جو کہ آپ نے لکھا، اس سے مراد ہے آپ نے لکھوایا، لیکن جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے. اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا نام لکھا، اور وہ راوی حدیث وہ صحابی کہتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام لکھنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ نے کبھی لکھا ہی نہیں تھا. تو وہ حدیث الفاظ حفاظت کر رہی ہے کہ وہ آپ نے ہی لکھا تھا، لکھوایا والا چکر نہیں تھا. تو بس اتنا آپ نے لکھا. تو جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں نا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ لکھنا پڑھنا جان گئے تھے، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دے دیا تھا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کا انکار یعنی دلائل کے ساتھ کرنا ناممکن ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی. میں آپ کو صرف ایک ہر جگہ اختلاف بتا رہا ہوتا ہوں دلائل کے ساتھ کیا چل رہے ہیں. اس سے نبی علیہ السلام کی نبوت بھی سٹیک پہ نہیں لگے گی، کیونکہ وہ تو اعلان نبوت کے بعد ہے نا. قرآن کا تو کلیم ہے اس وحی کے نزول سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو وہ کہتے ہیں پھر اس سے ثابت ہوا کہ وحی کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ طاقت دے دی تھی کہ آپ پڑھ بھی سکتے تھے. تبھی تو آپ علیہ السلام پروف ریڈنگ بھی تو وہی کی کرتے تھے نا. پروف ریڈنگ تو وہی کرے گا جو بول رہا ہے. پروف ریڈنگ کے دو طریقے ہیں کہ آپ نے کوئی وحی لکھوائی، پھر آپ نے کہا پڑھو کیا لکھا ہے، اور وہ اس نے پڑھ کے سنائی، اور دوسرا یہ کہ آپ خود دیکھیں گے کیا لکھا ہے اس نے. تو دونوں طریقے سے پروف ریڈنگ ہوتی ہے. لہذا میرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی یہ موقف رکھتا ہے تو یہ موقف بھی دلیل کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام وحی کے نزول کے بعد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اگرچہ اس میں مہارت نہیں تھی. تو یہ جو ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو بیسیکلی پڑھنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھ، ورنہ تو آپ پہلی دفعہ ہی پڑھ لیتے. یار آپ خود سوچیں، آج بھی آپ کسی 10-12 سال کے بچے کو گئے کہ بیٹا میں جو آپ کی اردو زبان میں بولتا ہوں میرے پیچھے پیچھے پڑھ، تو وہ بھی پڑھ دے گا. تو 40 سال کا انسان جو فصیح اللسان ہو، اس کو ایک شخص کہہ رہا ہے پڑھ، اور وہ آگے سے کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے لکھی ہوئی چیز. اور پھر جو چوتھی دفعہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور پھر جب چھوڑا تو کہا پڑھ، تو پڑھ لیا. وہ سینے سے لگا کے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے پڑھنے کی استعداد آپ علیہ السلام میں ٹرانسفر کر دی. سمجھ آ گئی بات کی؟ اللہ کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا، ناممکن نہیں ہے نا یہ چیز، ایک لمحے میں کسی کو سکھا سکتا ہے. اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کشف کے ذریعے دل کا حال جان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 منٹ میں سکھا دے. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی دنیا کا بابا اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے، کہتے ہیں دل کے حال جان لیتا ہے. یہ تو سارے ٹھوس ہو جاتے ہیں. بھئی کشف کا اللہ کو تو میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا، تو آپ کو تو ہم یہی چیک کریں گے نا. دل کا حال تو دور کی بات ہے نا، پرانی بات ہے، دیکھ کے پڑھ دے، نہیں پڑھ سکتا. تو پھر آپ علیہ السلام نے یہ وہی پڑھی. آپ یہ دیکھیں زبردست آیات ہے. یہ صورت تو یعنی شاہکار ہے عربی لنگوسٹک کا بھی، اور اس کے اندر کتنے اہم مضامین ڈسکس ہوئے ہیں، خصوصاً پہلی 5 آیات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ، چاہے وہ پازیٹیو مخلوقات ہیں خواہ نیگیٹو مخلوقات ہیں، خالق اللہ ہی ہے. شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس رب کا نام لے کر پڑھیں جو ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے. اور اس نے جو مخلوق پیدا کی اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو مخلوق ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی کا ذکر دوبارہ ادھر آ گیا.
خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے پیدا کیا علق سے، علق کی فارم میں۔ ہمارے پرانے مفسرین علق کا ترجمہ کرتے تھے خون کی پھٹک، جمع ہوا خون، یعنی کسی کی پریگنینسی ضائع ہو گئی تو اس میں انیشلی آپ پتہ خون نکلتا ہے، تو ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، جو کچھ دیکھتے تھے وہ ترجمہ کر دیتے تھے۔ لیکن عربی لنگوسٹک میں علق کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ خون کیا جائے۔ خون کے لیے اور الفاظ موجود ہے، دم کا لفظ آیا اور الفاظ ہے۔ علق کا ترجمہ جو ہے وہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، معلق۔ معلق کسے کہتے ہیں؟ لٹکی ہوئی چیز، انگلش میں سسپینڈڈ۔ مثلا یہ جو پنکھے ہوتے ہیں یہ لٹک رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں معلق۔ لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں کے پاس نہ سائنس کا علم تھا، علم غیب تو ویسے ہی میں ختم کرتا ہے ہی کوئی نہیں سی، تو انہوں نے ترجمہ کر دیا خون کی پھٹک۔ علق عربی زبان میں لیچ کو بھی کہتے ہیں، جونک کو، کیونکہ جونک بھی ایک طرف سے جانور کے جسم میں یا ایون انسانوں کے جسم میں بھی منہ داخل کرتی ہے، دوسرا حصہ اس کا باہر لٹک رہا ہوتا ہے، وہ بھی معلق ہوتی ہے۔ اور تیسرا ترجمہ اگر کسی نے خون کی پھٹک کرنا ہے تو وہ ضرور کر لے۔ بہرحال یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ تینوں معنی بیک وقت علق لفظ کے اندر موجود ہے۔ پروفیسر کیتھ مور مسلمان ہوئے تھے اسی بات کے اوپر، اور انہوں نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی، اور انہوں نے کہا مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے، کیونکہ جس پیریڈ آف ٹائم میں ہسٹری کے اندر قرآن نازل ہوا ہے انسان کو یہ بات نہیں پتہ تھی۔ یہ تو 1980 کے بعد، 1980 کے بعد لوگوں کو پتہ چلا ہے الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے کہ جو ایمبریو ماں کے پیٹ میں جب انیشل شکل میں ہوتا ہے جنین، تو وہ جونک کی شکل کا ہوتا ہے فزیکلی بھی دیکھنے میں، اور وہ رحم مادر میں یوٹرس آف مدر کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے انیشل خوراک بھی حاصل کرتا ہے، سسپینڈڈ بھی ہوتا ہے، اس کی شکل بھی جونک کی ہوتی ہے۔ باقاعدہ انہوں نے پھر باقاعدہ وہ پکچرز لگائی ہیں، اور ریاض کے اندر جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ آج بھی ان کی کتابیں امریکہ کے اندر یعنی آپ ٹیکسٹ بک کے طور پہ ایمبریولوجی کی فیلڈ میں پڑھائی جاتی ہیں، پروفیسر کیتھ مور۔ تو یہ بیک وقت اس کا ترجمہ صحیح، اس لیے اب جب جدید جو مترجمین ہیں نا وہ ترجمہ اس کا یہی کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان القرآن سنیں گے نا تو انہوں نے اس کا ترجمہ خون کی پھٹک نہیں کیا، ہم نے جونک نما ایک چیز کی شکل میں پیدا کیا جو رحم مادر میں چپکی ہوئی تھی۔ سر اتنا لمبا جو جملہ ہے عربی میں ایک لفظ کے اندر کور ہے، علق۔ یہ فصاحت ہے نا عربی کی۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا کریم ہے، یعنی وہ سراپا کرم ہے، وہ فنیٹک نہیں ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں نا جن کو کسی کو سزا دے کے مزہ ملتا ہے، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تو اپنے لیے لکھ لیا ہے کہ میں نے حال حال میں رحم ہی کرنا ہے، ہر حال کے اندر۔ اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی۔ یہ رحمت اور غضب برابر بھی ہوتے تو ہمارے لیے مصیبت تھی، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی، یعنی اللہ آخری درجے تک انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آپ کرم سمیٹنے والے تو ہوں، وہ بخشش، معافی، جنت دے کر خوشی محسوس کرتا ہے، کسی کو عذاب دے کر خوشی محسوس نہیں کرتا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔
سر یہ جو قلم ہے نا، یہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. پوری انسانی ہسٹری کا جو علم ہے وہ قلم کے ذریعے سیو ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں اس کی امپورٹنس کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہلی 5 آیات جو نازل کی اس میں اس قلم کا ذکر ہے. اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور لکھ جو قیامت تک ہوگا. تو اس نے ساری تقدیر لکھ دی. اچھا، اس حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے مختلف لوگوں نے. صوفیاء نے یہ کھلواڑ کیا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی الاسلام کو پیدا کیا. اب جب ان سے حدیث مانگتے ہیں تو وہ حدیث تو کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مصنف عبدالرزاق کا ایک چیپٹر تھا جو گم گیا، وہ اب مل گیا. اب جب ملا ہے تو اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی، اس کی سیاہی بھی، اس کا کاغذ بھی آج کے زمانے کا ہے. اور مصنف عبدالرزاق 1200 سال پہلے لکھی گئی ہے. اور اس میں جی حضرت جابر علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اس سے باقی چیزیں پیدا کی. جبکہ ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا جی، قلم کو پیدا کر کے حکم دیا کہ لکھ جو ہو چکا اور جو ہوگا. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ قلم سے پہلے بھی کچھ ہو چکا تھا اور وہ نبی الاسلام تھے. اس کا جواب میں نے ان کو دیا ہے کہ قلم کو جب پیدا کر کے کہا گیا نا لکھ جو ہو چکا، اس ہو چکنے سے مراد قلم کا خود پیدا ہونا تھا، کیونکہ قلم پہلے پیدا ہوا، بعد میں اس نے لکھنا شروع کیا. آپ نے کہانی خود سے بنا لی ہے. اور دوسری طرف اہل حدیث کے لیے بھی یہ مصیبت ہے حدیث، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، جو مانتے ہیں. اور کچھ تو ایسے بیوقوف ہیں وہ تو عرش کو بھی مخلوق نہیں مانتے، غیر مخلوق مانتے ہیں. غیر مخلوق وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت عرش نہیں ہے، اللہ کی صفت عرش پر مستوی ہونا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. عرش تو مخلوق ہے. کیوں؟ قرآن میں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے. تو اللہ اس کا رب ہے عرش کا، عرش مخلوق ہے. تو شیخ ناصر البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں، اگرچہ وہ اہل حدیث سلفی عالم تھے، محدث اعظم البانی اور سعودیہ کے، انہوں نے یہ حدیث لکھ کے صوفیاء کا رد بھی کیا ہے اور اہل حدیث کا رد بھی کیا ہے. اور اہل حدیث سے مراد امام ابن تیمیہ کا، کیونکہ ابن تیمیہ نے کہا تھا حوادث کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یعنی جب سے اللہ ہے اس وقت سے مخلوق بھی ساتھ چل رہی ہے. کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ لوگ پیدا ہوئے تھے جو منطق اور فلسفے کو لے کے چلتے تھے، ان کے سوالوں کے جواب دینے لگے. اور جب منطق اور فلسفے کے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا اللہ نے پہلی مخلوق اگر قلم کو پیدا کیا تو اس سے پہلے کون سی مخلوق تھی؟ تو کہا کوئی نہیں. تو وہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب پہلے اللہ ویلا بیٹھے ایسی، نعوذ باللہ، یعنی اللہ پہلے فارغ تھا. اب شیخ یعنی ابن تیمیہ نے اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا نہیں، اللہ جب سے ہے تب سے ہی اللہ تعالیٰ مخلوقات کو بھی پیدا فرما رہا ہے. حوادث کی ابتدا کوئی نہیں ہے جیسے اللہ کی ابتدا کوئی نہیں. اب یہ تو کفر کی طرف بات چلی جائے گی، کیونکہ اللہ ہی ہے جس کی ابتدا نہ ہو، باقی تو ہر چیز کی ابتدا ہے. تو اس کے اوپر پھر شیخ ناصر البانی نے ان کے اوپر گرفت کی. اور جب ہم نے صرف پبلک کو بتایا گرفت، تو یہ کہتے ہیں انہوں نے ابن تیمیہ کو کافر کہہ دیا. آگے رزلٹ خود نکال لیا انہوں نے. اور ابن تیمیہ کو روئے کہ وہ یہ بات کیوں کر کے گیا. اور شیخ البانی نے خود لکھا ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں، کاش ابن تیمیہ یہ نہ لکھتے تو ہمارے دل میں ان کے لیے یہ بات نہ آتی کہ انہوں سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا. پھر وہ سال لکھتے ہیں کہ یہ سچ کہا ہے امام مالک نے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کی طرف اشارہ کر کہتے تھے نا، اس شخص کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکتا. تو یہاں بھی ابن تیمیہ سے مس ہینڈل ہو گیا معاملہ. تو اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم سب سے پہلی مخلوق ہے اللہ کی، پلس قلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کا ذریعہ بنایا.
علم کو سیو کرنے کا. اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام بھی وہی لکھوایا کرتے تھے. احادیث بھی لکھ کے سیو ہوئی ہیں حضور کے زمانے میں چھوٹے پیمانے پہ، لیکن بعد میں بڑے پیمانے پہ. زبانی کلامی کام چل ہی نہیں سکتا. جن لوگوں کا یہ ماننا ہے نا کہ عملی تواتر اور سنت کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ان لاجیکل ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتا ہے الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم ٹرانسفر کیا ہے، علم سکھایا ہے. اگر احادیث نہیں لکھی جاتی تو آج دین کا جنازہ نکل چکا ہوتا. اللہ کا شکر ہے آج سے 1200 سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئیں. آج سے 1200 سال پہلے کا زمانہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے 200-250 سال کا زمانہ بنتا ہے. اس وقت محدثین نے یہ محسوس کیا کہ ابھی اتنی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو جو ہمیں صحابہ تابعین سے حدیثیں مل رہی ہیں صحیح سند کے ساتھ، ان کا ریٹن ریکارڈ رکھ لیا جائے، ورنہ جو آگے زمانہ جائے گا یہ اور اس میں تبدیلیاں لوگ داخل کریں گے. امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں 100 کے قریب تابعین ایسے تھے جن کی نیکوکاری پہ بھی اتفاق تھا اور اس پہ بھی اتفاق تھا کہ حدیث ان سے نہیں لینی، حدیث کے قابل ہی نہیں ہے. نیک ہے نا لیکن حدیث نہیں لینی، کیونکہ ہر جھوٹ سچ بیان کر دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں دنیا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں سامنے بیٹھ کے. یہ شروع سے ایسے. تو امام مسلم نے پھر کہا کہ میں یہ کوشش اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تاکہ صحیح احادیث ایک جگہ میں کمپائل کروں. اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لوگ 200 سال تک بھی لگے رہے نا تو میری اس کتاب جیسی کتاب نہیں بنا سکیں گے جتنی میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے. آج 1200 سال گزر گئے ہیں، یہ بھی امام مسلم کی کرامت ہے. ہوں تو 200 سال بولے اسی 1200 سال، بلکہ اب تو آپ سمجھے ایک کنکلوڈ ہی ہو چکا ہے یہ ایشو. تو ریٹن فارم میں ریکارڈ اس وقت بخاری اور مسلم کی شکل میں آ گیا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے سنت اور حدیث میں فرق، وہ آپ دیکھیں. اس میں نے بتایا کہ حدیث سنت ہی ریٹن فارم میں آئی ہے. اگر وہ اس وقت ریٹن فارم میں نہ آتی آج ہر علاقے کی سنت الگ ہوتی. یہ حدیث کی برکت ہے کہ سنت فریز ہو گئی ہے، ورنہ سنت فریز نہیں ہونی تھی. آپ دیکھ لیں ہر علاقے میں اپنی اپنی سنتیں چل رہی ہیں، لیکن آج ہم اس کے اوپر کاؤنٹر ویریفیکیشن کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بتاؤ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہی کہتے ہیں نا. ورنہ کسی نے کہنا تھا جی پگڑی نیلے رنگ کی ہونی چاہیے، کسی نے کہنا تھا جو ہے سرخ رنگ کی ہونی چاہیے، کسی نے کہنا تھا جی گرین کلر کی، کسی نے کہنا تھا کالی ہونی چاہیے، کسی نے کہنا تھا سفید. ہمیں کوئی عرض نہیں، آپ جس مرضی رنگ کی پہن لیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سنت نہ کہیں پھر اسے. پگڑی کی سنت ادا ہو جائے گی، اس کے رنگ والی سنت، یہ دو الگ سنتیں ہیں نا، اس کے لیے پھر آپ کو ریٹن ریکارڈ کی طرف جانا. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ سنت جو آج تک فریز نہیں ہوئی وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ سنت جو آج سے 1200 سال پہلے فریز ہو کے کتابوں میں آ گئی اور اس کے کلمی نسخے موجود ہیں پوری دنیا میں چھپ رہے ہیں، وہ زیادہ سیف ہے؟ ظاہر ہے وہی زیادہ سیف ہے. یہ بخاری اور مسلم اور باقی حدیث کی کتابیں آپ کو ایک لمحے میں 1200 سال کے ٹائم میں ٹریول کروا کے وہاں پہنچا دیتی ہیں. ان 1200 سال میں دین کے ساتھ کیا کچھ کھلواڑ ہوا ہے، تو سب کا سب سکپ ہو جاتا ہے ان احادیث کی کتابوں کی برکت سے. کوئی کہتا ہے جی یہ سنت ہے، جی وہ میلاد کے اوپر جھنڈیاں لگیں، ڈھول ڈمکے ہوں، یہ سب کچھ ہوں، جی وہ یہ جی ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں تو بہت کئی سو سال سے چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں جی کتنے سو سال سے چل رہا ہے؟ تو ڈیپ ڈگ کریں گے، کرتے کرتے تو پتہ چلے گا 8ویں صدی ہجری میں، اب چل رہی ہے 15ویں، تو 700 سال ہی بنے نا. تو ان سے پہلے جو 700 سال کے مسلمان تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے اوپر وہ شعر فٹ ہوتا تھا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کہتے ہیں اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ دیکھیں ان کو حدیث کی کتابوں میں یہ والی چیزیں ملتی نہیں ہیں، اسی لیے وہ چور پکڑا جاتا ہے. اگر حدیث کی کتابیں نہ ہوتے تو یہ 8ویں صدی بھی نہ کہتے، یہ کہتے شروع سے ہی چل رہا ہے. اب شروع والی کتابیں تو فریز ہیں، وہاں تو ہے کچھ نہیں، تو ان کو ماننا پڑتا نہیں، بعد میں ہی ہوا ہے. تو جو چیز بعد میں ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے، اس کی امپورٹنس کے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ بعد میں ہوئی ہے. تو یہ جو اکثر پھر شور مچاتے ہیں، یہ پرانے بزرگوں کو دیکھیں نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بزرگ نہ کہا کرو، درمیانے بزرگ. پرانے بزرگ تو یہ ہیں
آپ کہتے ہیں علی بن عثمان حجویری، تو وہ پرانے نہیں ہیں، آپ کے لیے ازدیق پرانے ہیں نا، 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان سے پہلے 450 سال کے مسلمان ہیں، وہ پرانے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی معین الدین چشتی، ہم کہتے ہیں وہ 633 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں، ان سے پہلے 600 سال کے مسلمان ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی، ہم کہتے ہیں وہ 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان سے پہلے 550 سال کے مسلمان ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی امام غزالی، ہم کہتے ہیں وہ تو 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان سے پہلے 500 سال کے مسلمان ہیں۔ آپ کے جتنے بزرگ ہیں سارے جمع کر کے ایک پلڑے میں ڈالیں نا، سارے ہی درمیانے ہیں، پرانا کوئی بھی نہیں ہے۔ پرانا پھر آپ کا بزرگ ایک ہی بچتا ہے، یزید، وہ تو نہیں مبارک ہوئے۔ پرانے بزرگ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پہلے 300 سال کے وہ لوگ ہیں جن کی کتابیں، علمی خدمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے پرانے اور درمیانے بزرگوں میں فرق، تو پرانے کرنے چھڑ دو، ان آندہ کو پرانے کرو، پرانے نہیں درمیانے، وشکار لے۔ تو اللہ نے قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا، الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ قلم کے ذریعے بھی سکھایا اور کچھ انسٹنکٹ میں بھی سکھا دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اسے پتہ ہے میں نے دودھ کیسے پینا ہے۔ یہ بچے کو کوئی سکھاتا ہے کہ آپ اس نے دودھ جو ہے وہ ہونٹوں سے چوس کے پینا ہے؟ یہ اللہ نے اس کی جبلت انسٹنکٹ میں داخل کر دی۔ مرغی کے چوزے نکلتے ہی دانہ چگنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی سکھاتا ہے ان کو؟ پانی پیتے ہیں۔ ایون ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے اگر کوئی چیل کوا آ جائے فوراً ماں کے وہ پروں کے نیچے مرغی کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ کس نے سکھایا کہ یہ چیل اٹھا کے لے جائے گی؟ اللہ نے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان بڑی سرکشی کرتا ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا، اس نے نعمتیں دی، لیکن یہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے۔ الراہ استغنا، وہ اپنے آپ کو مستغنا سمجھتا ہے، مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے خود گاڈ کے اوپر۔ جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے، جو انسان بغیر کھائے پیے اپنی زندگی باقی نہ رکھ سکے، جو انسان نیند کے بغیر اگلے 24 گھنٹے پرفارم نہ کر سکے، اور جو انسان اپنی موت نہ ٹال سکے، وہ انسان کیسے مستغنا ہو سکتا ہے یا مستغنی ہو سکتا ہے؟ یہ 4 کمزوریاں اللہ نے ہر مخلوق کے ساتھ لگا دی ہیں: نیند، کھانا پینا، اور اس کے بعد پھر پیشاب، اور سب سے بڑی کمزوری کہ انسان مر جاتا ہے، موت ٹال نہیں سکتا۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے محتاج بنا کے انسان کو یہ میسج دے دیا ہے کہ تو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے تو اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تم تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سو نا، اگلے 24 گھنٹے میں بڑے سے بڑا ذہین، بڑے سے بڑا فتین، بڑے سے بڑا طاقتور بندہ، آپ جس کو کہنا یہ دنیا میں بہت طاقتور انسان ہے، اس کو 24 گھنٹے سونے نہ آپ دیں، اس کے بعد دیکھیں ایسے گرتا پڑتا ہوگا، ایسے ہی ہوگا نا۔ یہ اوقات ہے انسان کی، روٹی پانی بند کر دیں تو ساری بزرگی نکل جائے گی اس کی، اور اس سے زیادہ بزرگی نکالنی ہے تو پانی پلا کے اسے شربت 3-4 شکنجوی کے جگ ڈیش 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 کر دیں، اس کا پیشاب روک دیں، اور پھر دیکھیں اس کی کیسی بزرگی ہے۔ بزرگی سے بھی توبہ کرے گا، چھالا مار کے توبہ کرے گا، کہے گا توبہ میری میں نہیں سمندر روکیا، میں تو پیشاب بھی نہ روک سکتا۔ کہتے ہیں سمندر روکا ہوا فلاں بزرگ نے، کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً اے انسان تجھے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھ، تو ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، اے نبی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، اللہ کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو منع کرتا ہے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں واقعہ ہے، یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے۔
کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ تم اب حرم میں اگر نماز پڑھو گے نا تو میں اپنے پاؤں کے نیچے تمہاری گردن دے دوں گا. نعوذ باللہ. یہ بخاری میں آتا ہے، مسلم میں بھی. تو ظاہر نبی علیہ السلام نے تو باز نہیں آنا تھا. آپ علیہ السلام چلے گئے. جب نماز آپ نے شروع کی تو ابو جہل جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام کے قریب بڑھا تاکہ آپ کے سر مبارک کو اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ بھاگ کے پیچھے ہٹ گیا. تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو میرے ان کے درمیان ایک بہت بڑی خندق حائل ہو گئی. بہت بڑا گڑھا مجھے نظر آیا، میں ادھر تک پہنچ ہی نہیں سکا. اور اس گڑھے میں نے ایک پروں والی مخلوق دیکھی جو میری تکہ بوٹی کرنے کے لیے، مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھی تھی. کوئی اللہ نے کوئی بہت بڑا کوئی ریچھ دکھا دیا، کوئی فرشتہ اسوام میں دکھایا جو کہ صرف اسی کو نظر آیا. یہ واقعہ بخاری مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے. یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے، بخاری مسلم میں. اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے. ارائیتا ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تب بھی اسے نماز پڑھنے سے روکتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کیا کسی کا لیتے تھے؟ لوگوں کو یہی کہتے تھے نا، بچیوں کو دفن نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اولاد کے حقوق کا خیال رکھو، ناحق کسی پہ ظلم نہ کرو. تو وہ شخص تو پرہیزگاری کی باتیں کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں اسے پڑھنے دیں گے حرم میں. او امر بالتقوی، یا وہ پھر تقوی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی نہ کرو. ارائیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور عرو گردانی کی، یعنی یہ اب مخالف کی بات ہو رہی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، تو اس نے کیا یہ نہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کہ اتنے بڑے وہ جملے بول رہا ہے کہ میں اس کو نماز نہیں آپ پڑھنے دوں گا. اس کی اپنی اوقات کیا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں. کلا، خبردار، لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے. اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی اور وہ گڑھا نظر آیا. ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فلیدعو نادیہ، پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو، جس کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے بلا لے. جب ہم اسے پکڑیں گے تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. تو وہ تو خیر بڑا سمجھدار تھا نا. آپ کو پتا ہے ابو الحکم اس کا نام تھا، حکمت کا باپ. اس نے پھر کوشش ہی نہیں کی. جب وہ آگے بڑھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک گڑھا نظر آیا. صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے. اور اس میں اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی، وہ بھاگ گیا. اس نے پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. اچھا کتنی حیران کن بات ہے، یہ کچھ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا وہ. ہائے ہائے ہائے، یہ بات سوچنے والی ہے. تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو قرآن حدیث دکھائیں، لوگ نہیں مانتے. تو پھر پریشان نہ ہوا کریں. پیغمبر کی موجودگی میں سمجھانے والا پیغمبر ہو، دکھانے والا اللہ ہو، پھر بھی بات سمجھنا آئے تو ہم اگر کسی کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیں اور وہ نہ مانے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. نہ ہم پیغمبر سے زیادہ یعنی پرہیزگار یا کریکٹر والی شخصیت ہو سکتے ہیں اور نہ اللہ سے بڑھ کے سمجھا سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو ٹینشن پڑ جاتی ہے، جو بڑا سمجھائے لوگ نہیں سمجھتے، خزمانو کھان نہیں سمجھتے، دفاعوں. قرآن میں بار بار اس لیے وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے. سورہ بقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، خود گئے ہیں. آپ کا کام صرف بتانا تھا، نہیں مانا تو جائیں. اللہ بے پرواہ ہے. بلا لے مدد کے لیے جس کو بلانا ہے. سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو لے آئیں گے. وہ کوئی فرشتہ ہی تھا جو چیر پھاڑ کے لیے اس کو مخلوق کے طور پہ نظر آیا. کلا، ہاں، لا تطع واسجد واقترب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی بات نہ سنیے. آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب تر قریب ہوتے چلے جائیے. آیت سجدہ ہے. اللہ اکبر.
اس سجدے میں ماتھا زمین پہ رکھنا شرط نہیں ہے، ٹو باؤ ڈاؤن ہے۔ میں نے سجدہ تلاوت کے احکامات میں مسئلہ 115 ڈیٹیل ریکارڈ کروایا ہے، جس میں نے کئی احادیث پیش کی ہیں صحیح بخاری سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے ہوتے تھے سواری پہ، بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس دوران جب سجدہ آتا تھا تو بس صرف سر جھکا کے ٹو باؤ ڈاؤن کر لیتے تھے۔ تو اس کے لیے نہ تو وضو ہونا شرط ہے آیت سجدہ کے لیے، اور نہ زمین پہ ماتھا رکھنا شرط ہے، بس صرف سر تسلیم خم کرنا ہے، یہ کافی ہے، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ بیان القرآن کے دوران جب کبھی بھی آیت سجدہ آتی تھی تو وہ اپنی ویڈیو کو رکوا کے زمین پہ اتر کے سجدہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے بیچارے انفیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انفی تو یہ مسئلے سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے قرآن حدیث تو پڑھنا نہیں ہوتا۔ ابھی ہوتے تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا کہ سر آپ بھی میری طرح یہ کام کرتے رہتے، کم از کم یہ مسئلہ تو لوگوں کو سمجھ آ جاتا، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے تو سجدے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، اور میری دادی ماں بھی اکثر پوچھ رہے میرے تے اینے قرآن ہوئے تے انہوں 14 نظر اینے سجدے نے میں کڈنے نے، او میں جی جتھے بہ کے پڑھ رہے ہوں اتھی کڈ لیا کرو۔ اب بوڑھی عورت جو نماز بھی اشاروں سے پڑھتی ہوں یا کرسی پہ بیٹھ کے، ان کے لیے سجدے کڈنا، سجدے تھلے ہی جا کے کڈ دے رہے، حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے صرف سر جھکانا ہے۔ تو میں نے سجدہ تلاوت کے اوپر مسئلہ 115 ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا ہے، تو اور اس میں میرا ایک کلپ بھی بنا تھا کہ اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی آیت سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر وضو کے کر لے تو یہ اللہ کی توہین ہے، تو اللہ کی توہین ہے تو کفر ہے، کفر ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو پاکستانی ٹیم تو جب کبھی جیت جائے بیچاری مشکل سے، زیادہ تر تو ہار ہی رہی ہے، تو وہ تو اسی ٹائم سجدے میں گرتے ہیں، سینچری کرے سجدے میں جاتے ہیں، تو وضو تو نہیں کیا ہوتا۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں۔ ہاں جی، حنفیوں کے نزدیک ٹوٹ چکے ہیں، وہ بیچارے اگر خود حنفی ہیں تو ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں جناب۔ تو اب یہ نہ ہو کہ آندھا وہ سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیں، سجدہ آپ کریں، آپ کا مسئلہ غلط ہے۔ آیت سجدہ پہ سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر وضو کے ہو سکتا ہے، اور اس پہ قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، اس سے بڑی چیز ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام صرف فرض جو ہے زمین پہ ادا کرتے تھے، باقی ساری نماز ایون وطر بھی اور سنتیں، جس کو سنت موقدہ ہم کہتے ہیں، ویسے حدیث میں تو نوافل ہیں، وہ اپنی سواری پہ ادا کرتے تھے، اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی قبلے کا اہتمام بھی نہیں کرتے تھے۔ قبلے کی اہتمام کی شرط جو ہے وہ صرف فرض نماز کے لیے۔ ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے، بس میں بیٹھا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے، جدھر مرضی جا رہا ہے وہ نفل جتنے مرضی پڑھے، اور وہ نفل بیٹھ کے پڑھنا سنت ہے وہاں پہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 بندوں کی سیٹ خالی کرانی ٹرین میں، پوری برتھ خالی کرا کے لوگوں نے مصیبت ہی پا دینا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب اونٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے تھے، بس صرف قیام کر لیا، رکوع کے لیے اس میں الفاظ ہیں، رکوع کے لیے تھوڑا جھکتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، اور خود نہیں، صرف سر کا اشارہ۔ یہاں تو مسجدوں کے اندر انہوں نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ پورا سجدہ کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ کٹوائیں۔ سجدہ گاہ تو آپ سامنے رکھ ہی نہیں سکتے اس طریقے سے۔ بیٹھے ہوئے شخص نے جب نماز پڑھنی ہے، رکوع اس نے یوں کرنا ہے اور سجدہ یوں، بس کمر بھی نہیں جھکانی، سر کے اشارے سے۔ وہ کوئی شاید تو صحیح بھی دسی ہے کسی نے، داڑیاں چٹیاں ہو گئی نے تہاڈیاں، اللہ دے بندے ہو، تے اے تانوں کہانیاں کرا کرا کے پورا دین دا انہوں نے ہر شے پٹھی دسی تانوں۔ تو یہ آیت سجدہ تھی، اور آپ دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے آپ سجدہ کریں اور اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کی حالت میں سب سے قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب یہ سورہ النصر نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اینڈ پہ کیا آتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام اپنے رب کے حضور استغفار کیجئے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔
یعنی یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور دعائیں بھی، آپ قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دروشی بھی دعا ہے، وہ بھی مانگ سکتے ہیں آپ، رکوع میں بھی سجدے میں. لیکن سجدہ سب سے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کو تہجد کے وقت وضو کروایا کرتے تھے، سیدنا ربیہ. ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی تیار بیٹھے اسی جگہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا. اس کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے نا، جس کو مانگنا حلال ہے، وہ یہی ہے. ویسے اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے لیکن وہ مانگنا حرام ہے، اور وہ ہے کہ اے اللہ مجھے نبی بنا دے. یہ دعا آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ وحی ہے. اس کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ نبی نہیں بنا سکتے تو نبیوں کا پڑوس مل جائے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے السلام فرمایا کچھ اور مانگ لو. ان کا نہیں یا رسول اللہ یہی چاہیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی نفلی عبادتوں میں استقامت کر، میں اللہ سے دعا کروں گا تجھے یہ مل جائے گا. تو یہ کثرت سجود جب ذکر آتا ہے نا قرآن و حدیث میں، اس سے مراد خالی سجدے نکالنا نہیں ہوتا، اس سے مراد نماز ہوتا ہے. جیسے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف رکوع ہی کرنا ہے، یعنی باجماعت نماز پڑھنی ہے. یہ ایک لنگوسٹک میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اشارتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے. کثرت سجود سے میری مدد کر. اور وہ جو حدیث ہے بخاری میں، حدیث قدسی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے حاصل کر سکتا ہے تو وہ فرائض ہے. 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور اس کے بعد جب وہ نفلی نمازوں میں استقامت اور کثرت اختیار کرتا ہے نا، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اور پھر وہ جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اپنے دشمنوں کے اگینسٹ جب میری مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. جو صوفیاء نے کہا کہ جی وہ ہاتھ اللہ بن گیا تھے ایتھوں ہاتھ اتھے پہنچ جان گے، کہانی ہے، اس کے آگے الفاظ پڑھتے ہی نہیں ہے کہ جب وہ دشمن کے اگینسٹ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. مانگتا اللہ سے ہی ہے، اللہ سے تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ ایسے بنا دیے کہ یوں کر کے پہنچ جائیں، تو مراد یہ کہ اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ بن جاتا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کیونکہ حدیث کے اگلے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ کوئی کہانی نہ بنا لے. اگلے الفاظ نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں جی ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. اگے بھی ٹرونا. اور اس کے پھر اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا. یعنی اللہ فرماتا ہے میں کسی کام میں ہچکچاہٹ، ریلیکٹنس محسوس نہیں کرتا سوائے ایک کام کے، جب مجھے اپنے نیک بندے کو موت دینی پڑتی ہے تو اس پہ میں بھی ریلیکٹنسی کا شکار ہو جاتا ہوں. کیوں؟ میرا بندہ زندگی کو محبوب رکھ رہا ہوتا ہے اور میں اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. زندہ رہنے کی خواہش تو اللہ نے رکھی ہے نا جی، چاہے کوئی پیغمبر ہے تو چاہے کوئی فرعون ہے، زندہ رہنے کی خواہش ہر شخص میں ہے. اور یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہے، ورنہ تو لوگ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ بیٹھ جائیں. آپ دیکھتے ہیں میت ہوتی ہے نا 3 دن، پہلے 3 دن کیا پہلے دن تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ یہ یہاں پہ کوئی زندگی میں کوئی خوشی کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، لیکن آہستہ 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 ہر چیز نارملائز ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ اللہ نے انسان کے اندر ہی کوالٹی رکھی ہے، دنیا کا نظام نہیں اللہ نے چلانا. اس کی سائنٹیفک ریزن بھی ہے، اللہ نے رکھی ہے کہ دماغ کے نئے خلیے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ یاداشت مدم پڑتی ہے. ورنہ پہلے دن جو کنڈیشن ہوتی ہے آپ کے قریبی ریلیٹیو کے مرنے پہ، اگر یہ کنڈیشن ہمیشہ رہے تو آپ دنیا کوئی کام نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے رومن اور پرشین امپائر یرموک اور قاسیہ میں کہاں سے گرانی تھی اگر وہی حالت ان کی رہتی جو نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھی. لیکن کنڈیشن وہ بھی ڈائلیوٹ ہو گئی، تو اس سے بڑا تو غم نہیں آ سکتا نا انسان کی زندگی میں.
وہ بھی اللہ نے غلط کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تکلیف بھی اس کی طرف سے آئی تھی، اسی کی طرف لوٹ کے چلی جائے گی. ہم بھی اس کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے. تو وہ جو حدیث میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو اس حدیث میں بھی ہے کہ جو نوافل میں یعنی کثرت سجود کرتے ہیں تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. آیت سجدہ میں آپ جتنی دفعہ آیت تلاوت مرضی کریں، ایک نشست میں سجدہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے. اور یہ سجدہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. اگر کوئی نہیں کرے گا گناہگار نہیں ہوگا. بخاری مسلم میں ایسی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے کئی بار آیت سجدہ کی ہے اور اس کے اوپر سجدہ نہیں کیا. یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے. اور قرآن کے 14 سجدے نہیں ہیں، 15 ہیں. ویسے ہر قرآن میں 15 لکھے ہوتے ہیں. سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، لیکن وہ دوسرے سجدے کے آگے لکھا ہوتا ہے عند الشافعی. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ امام شافعی تو پیدا ہوئے ہیں 150 ہجری میں، فوت ہوئے ہیں 204 ہجری میں. پہلے 150 سال کے جو مسلمان تھے ان کے پاس قرآن میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ہائے ہائے ہائے. اور اگر وہ پہلے 150 سال کے قرآن میں سجدہ نہیں لکھا تھا اور امام شافعی نے آ کے داخل کیا ہے تو پھر قرآن محفوظ کیسے ہے نا؟ ان مسئلہ حل کرو. اور میرے بھائی امام شافعی کے ابا جی، ان کے دادا جی کی پیدائش سے پہلے کی حدیثیں موجود ہیں کہ سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں. حدیثیں تو نبی علیہ السلام کی ہے نا، یہ آپ علیہ السلام کی احادیث کے اندر موجود ہے. جامعہ ترمذی کے اندر وہ والی سند تو کمزور ہے، اور باقی کتابوں میں آپ کو مضبوط اسناد ملیں گی. میں نے وہ مسئلہ 115 میں سارے حدیثوں کے نمبر بتائے ہیں. یہ تو نبی علیہ السلام نے سورہ حج میں 2 سجدے کیے ہوئے ہیں. تو وہ امام شافعی کا سجدہ نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعلیم فرمایا. اور آپ وہ آیات بھی پڑھ کے دیکھ لینا تو آیات کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ وہ آیت سجدہ ہے. جو میں نے کہا نا قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے، وہ اسلوب حفاظت کرتا ہے. یہ میں آپ کو وہ سجدہ بتانے لگوں جو سجدہ نہیں کرتے نا. پارہ نمبر 17 کا آخری صفحہ ہے. آپ کا جو پیج ہے 342، یہ آیت نمبر ہے 77. 342 یہ بلو والا قرآن ہے. 17 نمبر پارے کا آخری صفحہ ہے، اس کے اینڈ پہ پہنچ جائیں تو یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، فافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور ہر نیکی کا کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں تو حکم ہے، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں. رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو. یہ اپنے اسلوب میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں ایک جگہ جمع کی ہیں، رکوع، سجدہ اور عبادت. تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ لکھا ہے نا سجدہ عند الشافعی، لکھے ہے نا، اے جو سجدہ جڑے انفی نہیں جے کر دے، اے 15واں سجدہ ہے. اور آج جو ہم نے سجدہ کیا ہے نا، یہ قرآن کا آخری سجدہ تھا سورۃ العلق کے اندر. اب کوئی سجدہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. اب نیکسٹ اب قرآن شروع کریں گے پھر شروع سے. تو پہلا سجدہ جا کے سورۃ الاعراف میں آتا ہے 9ویں پارے کے اندر، اور آخری جو ہے پارہ نمبر 30 میں سورۃ العلق میں. یہ سجدہ ہے جو یہ مس کرتے ہیں. سورہ حج میں آلریڈی ایک سجدہ موجود ہے، یہ دوسرا سجدہ ہے. اور سورۃ الحج کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں 2 سجدے آئے ہیں. تو یہ عند شافعی نہیں ہے. میں نے بلکہ وہ شیعہ کا بھی چھپا ہوا قرآن دیکھا نا، تو وہ سیم یہی قرآن چھپا، ادھر بھی عند شافعی لکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کو تو چلو سنیوں کو تو ویسے ہی کوئی مت نہیں ہے، آپ لوگوں کو تو سمجھ ہونی چاہیے کہ یار امام شافعی سے پہلے امام جو ہیں وہ امام باقر گزرے ہیں، امام جعفر گزرے ہیں. آپ فقہ جعفری ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. امام جعفر کے بیٹے تھے امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم کے صحابی ہیں حضرت امام شافعی. یہ صحابی وہ والا نہیں، یعنی صحبت کرنے والے. تو آپ شیعہ سے اگر پوچھیں نا تو وہ تو حضرت علی کے صحبت کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں یہ حضرت علی کا صحابی ہے، یہ امام حسین کا صحابی ہے، یہ امام زین العابدین کا صحابی ہے. تو ان سے پوچھیں کہ امام موسیٰ کاظم کے جو صحابی ہیں تو وہ آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ صحابی جو بتائیں گے وہ امام شافعی ہیں. اسی لیے امام شافعی نے وہ شعر بھی کہا نا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی.
اگر بالفرض اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں، کیونکہ امام شافعی شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم کے. امام موسیٰ کاظم کے والد ہیں امام جعفر، اور امام جعفر کے دو بیٹے تھے، امام اسماعیل اور امام موسیٰ کاظم. جو اثنا عشری شیعہ ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کو مان رہے ہوتے ہیں، اور اسماعیلی وہ ہیں جو امام اسماعیل کو. یہ اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے نہیں ہیں، یہ امام جعفر کا بیٹا اسماعیل ہے. تو امام جعفر کی فقہ پہ آپ چل رہے ہیں. امام جعفر کے بیٹے کا صحابی ہے جس کا نام آپ نے لکھا ہوا ہے ادھر، تو آپ فقہ جعفریہ میں بتائیں نا یہ سجدہ ہے کہ نہیں عند شافعی. اور اس سے پہلے بھی نبی علیہ السلام سے ہر چیز کی کہانی چل رہی ہے بھائی جی. اب جب وہ کہانیاں ڈسکور ہوتی ہیں نا، وہ کہتے یار علی دے پٹھیاں پٹھیاں گلاں کرتا ہے. میں پٹھیاں گلاں پٹھے کام تسی پا کے گئے ہو. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی. میرے پہ سوال آیا تھا کہ آپ جیسے مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا، آپ ہمیشہ گند پہ بیٹھتے ہیں. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، صرف یہ بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. میں تو اس گند پہ پھیل رہا ہوں نا. تو آپ کہیں کہ یہ گند ہمارے ابوں نے پھیلایا تھا، ہمارے بابوں نے، ہمارے بزرگوں نے. بس میری یہی کامیابی ہے. میں گندی مکھی باندھنے کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں یہ سارا گند ہمارے بزرگ کر کے گئے تھے، تو میری یہی تو کامیابی ہے. یہی تو آپ کو منوانا چاہتا ہوں میں کہ گند انہوں نے کیا تھا. تو لوگ پھر مجھے گندی مکھی نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے گند تو آپ کے بزرگوں نے کیا. یہ تو صاف کر رہا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.